السلام علیکم، ویلکم ٹو مائنڈ ہیلتھ کیئر۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس ٹاپک جو ہے آج ہمارے پاس ہے کنورژن ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے۔ عام زبان میں وضاحت یہ ایسی حالت ہے جہاں انسان کو جسمانی علامات جیسے ہاتھ کا کانپنا، ٹانگ کا کانپنا، بولنے کی طاقت کھو دینا، اندھا ہونا وغیرہ ہو جائے، لیکن میڈیکل ٹیسٹ میں کوئی جسمانی بیماری نہیں نکلتی۔ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ہم دیکھیں گے کہ ڈی ایس ایف فنکشن کے مطابق DSM-5 میں یہ نیورولوجیکل سمٹم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ مریض کو ایسے جسمانی مسائل ہوتے ہیں جیسے فالج، جسے ایپیلیپسی کہا جاتا ہے، بے ہوشی، جھٹکے لگنا، چلنے پھرنے میں دشواری، لیکن ان کا کوئی طبی یا نیورولوجیکل سبب نہیں بنتا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی شخص کو اچانک دباؤ کے بعد ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں، لیکن ایکس رے MRI بالکل نارمل آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ نقلی بیماری نہیں ہے، بالکل یہ لاشعوری طور پر ہونے والا مسئلہ ہے۔ اصل میں یہ جو ہے دباؤ کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے یہ والا مسئلہ بنتا ہے۔ اگر اس کے سمٹمز دیکھے جائیں تو ہمارے پاس جو اس کے سمٹمز ہیں وہ ہمارے پاس ہے ٹانگ یا ہاتھ حرکت نہ کرنا، چلنے میں دشواری، عجیب طریقے سے چلنا، اچانک فالج جیسی کیفیت ہو جانا۔ اس کے سمٹمز ہوتے اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ علامات، سینسر علامات، جس میں اچانک نظر آنا بند ہو جانا، جسے کہتے ہیں کہ اچانک اندھا ہو جانا، سننے کی صلاحیت کھو دینا، جسم کے کسی حصے میں سن ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں مرگی جیسے جھٹکے، لیکن ایج نارمل، بے ہوش ہو جانا، لیکن کوئی دماغی بیماری نہیں ہے۔ اس کے ایکس رے وغیرہ اور اس کے MRI کروانے کے بعد جو ہے اس کا کوئی بھی فالٹ نظر نہ آنا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے جس کے امتحانات ہیں، اس سے بہت زیادہ دباؤ ہے امتحان کا، وہ اچانک اس کی آواز بند ہو گئی ہے، وہ بول نہیں پا رہی، ٹیسٹ کروائے گئے ہیں تو سب نارمل ہے، بعد میں پتہ چلا ہے اس کو کنورژن ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ڈس آرڈر ہے جس کو مطلب ایکس رے وغیرہ اور اس کا MRI کروانے پر اس کا کوئی سمٹم سامنے نہیں آتا، لیکن اس کو کنورژن ڈس آرڈر بولا جاتا ہے۔ یہ ایک مینٹل ایشو ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ سائیکولوجیکلی کیسز، اس میں شدید ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے۔ شدید ذہنی دباؤ، کسی چیز کا بھی دباؤ ہوگا، جیسے ایگزام کا دباؤ ہوگا، ٹھیک ہے، کسی انٹرویو کا دباؤ ہو گیا، کسی گھر میں کوئی پرابلم چل رہا ہے اس کا دباؤ ہو گیا، ٹراما یا حادثہ ہو گیا، ٹراما مطلب اس کے ساتھ کوئی برا ہو گیا ہے، کوئی ایسا حادثہ جو اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اس کے بعد ہے خاندان یا رشتوں میں جھگڑے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بچپن میں جو ہوتے ہیں صدمات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم تھیوریز دیکھیں گے۔ تھیوریز میں دباؤ یا سائیکو اینالیٹک کے فرائڈ کی تکلیف دہ جو ہے جذبات جسمانی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتے تو سائیکولوجیکل ایشو ہے، لیکن ان کے نا ظاہر ایسا ہوتا ہے جیسے فزیکلی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے گر جانا، بے ہوش ہو جانا، ٹھیک ہے، نظر کم آنا، کم سننا، بھاری آواز ہونا، یہ فزیکلی سمٹمز ہے، لیکن فزیکلی جو ہے یہ ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تھیوری مریض بیماری کے بیہیویئر ذریعے دوسروں کی ہمدردی ملتی ہے۔ اگر ایسا ایشو ہو جائے تو اس پھر دوسروں سے ہمدردی ملتی ہے۔ اچھا، دماغ کے وہ حصے جو بایولوجیکل فیکٹرز، دماغ کے وہ حصے جذبات اور حرکت جو کو کنٹرول کرتے ہیں، ان میں ٹیمپرری ڈیفینیشن۔ اس کے بعد اس کی جو اگزامپل دیکھی جائے، جیسے کہ فوجی ہے جو جنگ کے درمیان اپنے دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اگلے دن وہ خود چلنے کی طاقت کھو دیتا ہے، حالانکہ جسم بالکل صحیح ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی گولی وغیرہ نہیں لگی ہوتی، اس کا کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن اس کو ایسا صدمہ ہوتا ہے، ایسا ٹرامے سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو یہ والا پرابلم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اس کے جو ہے میڈیکل ٹیسٹ پہلے کیے جاتے ہیں تاکہ اصل جسمانی بیماری کو خارج کیا جا سکے، جیسے کہ سائیکیٹرکس اور نیورولوجسٹ کرتے ہیں ڈائگنوسس۔ علامت کی خاصیت جو ہے ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے اچانک آغاز ہوتا ہے، مطلب اچانک یہ والا پرابلم آتا ہے، جیسے ہوا نا کہ جیسے کہ کوئی ایسا ٹراما آیا، ایسا صدمہ آیا کہ وہ بندہ برداشت نہیں کر پایا اور اچانک گر گیا ہے۔ دباؤ یا تناؤ کی علامت کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو رپورٹس کروائی گئی ہیں وہ بالکل نارمل ہوں گی۔ اس کے بعد اگر اس کے دیکھا جائے کہ سائیکو ایجوکیشن میں مریض اور فیملی کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نقلی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے یا کوئی یہ ویسے نہیں ہے، یہ جو ہے نا مینٹلی ایشو ہے، سائیکولوجیکلی ایشو ہے، یہ جو سٹریس اور دباؤ کی وجہ سے یہ آتا ہے۔
بلکہ دماغ اور جسم کا ایک تعلق ہے. اچھا اس کے بعد نا یہ دیکھا جائے تو اس کے بعد ہے سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی سب سے پہلے ہمارے پاس جو بڑی فیمس اور بڑی ہی یہ کام کی تھراپی ہے. تقریباً جو ہے نا سارے ڈس آرڈر اس میں یہ بہت ہی بینیفٹ دکھاتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ہے جی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جسے ہم عام زبان میں CBT کہتے ہیں. یہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا جو کام ہوتا ہے اس میں جو نیگیٹو سوچ ہوتی ہے نا اس کو جو ہے نا پازیٹیو سوچ میں یہ چینج کر دیتا ہے. اس کے بعد اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیک. اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیک ہوتی ہیں کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اور یہ چیزیں جس کو مینج کرتی ہیں. اس کو میں ٹراما فوکس تھراپی. ٹراما فوکس تھراپی کو جو ٹرامے پر فوکس کروایا جاتا ہے کہ کیا ایشو تھا کیا تھا, پھر اس کو آہستہ آہستہ نارمل کی طرف بندے کو لایا جاتا ہے تھراپی کے تھرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سائیکو تھراپی. اس مریض کو دوبارہ حرکت کرنے کی مشقیں کروائی جاتی ہے, اس کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. اس کے بعد میڈیسن آ گئی ہیں. اگر دیکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کو انزائٹی یا ڈپریشن کی دوا بھی کچھ ٹائم کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے فیملی سپورٹس. فیملی سپورٹس میں ہمارے پاس کیا آ گیا ہے, گھر والوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ مریض کو الزام نہ دیں بلکہ سپورٹ کرے. وہ یہ نہ کہ یہ مطلب غلط کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے یا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے یا پھر یہ کام سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مینٹلی ایشو ہے. اچھا اگر ایک ایگزامپل لی جائے, ایک خاتون ہے جس کو بار بار جھٹکے آتے ہیں لیکن EEG نارمل ہے. CBT اور ریلیکسیشن تھراپی سے چند ماہ میں ان کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کچھ مریض چند دنوں یا ہفتوں میں بہتر ہو جاتی ہے, کچھ مریضوں کو لمبا علاج چاہیے ہوتا ہے. اگر فیملی سپورٹ اور تھراپی اچھی ہو تو بہتری کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے نا اس میں جسمانی علامات کنورژن ڈس آرڈر اصل میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے آتی ہے. یہ مریض نقلی نہیں بلکہ لاشعوری ہو جاتا ہے. صحیح علاج اور سپورٹ سے مریض مکمل اور جو ہے نا صحت یاب جلدی ہو سکتا ہے. اچھا اگر اس میں جو ہے نا دیکھا جائے نا کہ DSM ڈائگنوسس کرائٹیریا آف کنورژن ڈس آرڈر کا فنکشنل نیورولوجیکل سمٹم ڈس آرڈر. اچھا اس کا کرائٹیریا اے دیکھا جائے. کرائٹیریا اے میں ایک یا ایک سے زیادہ علامات جو جسم کی حرکت, موٹر فنکشن یا سینسری فنکشن سے متعلق ہو, مثلا فالج, جھٹکے, اندھا پن اور آواز کو کھو دینا وغیرہ. اچھا کرائٹیریا بی دیکھا جائے. کرائٹیریا بی میں اس کے ہے کلینکل تحقیق اور میڈیکل جانچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ علامات کسی نیورولوجیکل یا میڈیکل بیماری سے میل نہیں کھاتی, یعنی میڈیکل رپورٹس اور ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں, علامات اصل بیماری کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اگر کرائٹیریا سی دیکھا جائے, یہ علامات روزمرہ زندگی میں شدید پریشانی, ڈسٹریس یا کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے یا کسی ٹراما کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے, جیسے نوکری, پڑھائی, سماجی تعلقات متاثر ہونا یا پھر گھر میں کوئی ایشو ہونا یا پھر اس کے ساتھ خود کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جانا جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو لاسٹ ہے ہمارے پاس کرائٹیریا ڈی ہے. یہ علامات کسی اور میڈیکل یا ذہنی بیماری سے بہتر طور پر جو ہے نا ایکسپلین نہیں کی جا سکتی.